زہر یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈائریکٹر ہیں فار پاکستان اٹلانٹک کونسل میں، واشنگٹن کے اس اٹلانٹک کونسل تھنک ٹینک میں۔ زہر یونس صاحب بہت بہت شکریہ۔ زہر یونس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 13 ارب ڈالر کا ایسٹیمیٹ ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ اس وقت تک کا یہ ایسٹیمیٹ ہے، اور لگ یہ رہا ہے اس سے کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی قدرتی آفت ہے، کم از کم جو پاکستان، یہ ویسٹ پاکستان جو اب رہ گیا تھا۔ جی بالکل، شکریہ آپ نے دعوت دی۔ 13 ارب ڈالر کا جو ایسٹیمیٹ ہے، اس پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ اور بڑھے گا ابھی، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت بڑا ایک ہولناک ڈیزاسٹر ہے۔ اگر ہم 2010 کا مقابلہ کریں تو 2010 کے مقابلے میں جب ورلڈ بینک کا ایسٹیمیٹ آیا تھا کچھ ہفتوں بعد، تو وہ 17 ارب ڈالر تھا، اور ہم چند دنوں میں ہی 13 ارب ڈالر کے آس پاس پہنچ چکے ہیں ہمارے اندازے کے مطابق۔ اور ابھی جیسے اور ڈیٹا آتا رہے گا، بالخصوص زرعی شعبے میں جو نقصان ہوا ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، میرا اور ہماری ٹیم کا ماننا یہ ہے کہ ہم اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ اندازہ اوپر ہی جاتا رہے گا اور کافی سال لگیں گے۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایکسپیرینس ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس طرح کی ایک نیچرل کیٹاسٹروفی دنیا بھر میں آتی ہیں، اور اس لیول کے اس اسکیل کی تباہی آتی ہے، یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں بات کر رہا ہے، یونیسیف کر رہا ہے، WHO کر رہا ہے، آپ جیسی آرگنائزیشنز دنیا کو آگاہ کر رہی ہیں، تو دنیا کا رسپانس اس طرح کے معاملات میں عموماً کیسا ہوتا ہے، اور کیا اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں عالمی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے جو دنیا کے ممالک ہیں وہ بڑھیں گے آگے؟ جی وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور میری امید ہے کہ وہ اور آگے بڑھیں گے، اور یہ میں نے انٹرنیشنل اداروں میں بھی آرگیو خود بھی کیا کہ یہ مورل رسپانسبلٹی ہے ویسٹ کی، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر ہے یہ پاکستان نے تو کریٹ نہیں کیا، یہ ویسٹرن انڈسٹریلائز سوسائٹیز نے کریٹ کیا ہے، تو ان کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان جیسے تمام گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک سمجھے جاتے ہیں ان کی مدد کریں۔ اس وقت آج پاکستان میں یہ آفت آئی ہے، اگلے سال یہ کہیں اور آئے گی، کیونکہ یہ برا ہی ہوتا جائے گا کلائمیٹ چینج کا ڈیزاسٹر۔ اور مجھے لگتا ہے کہ UN بھی آگے آئے گا، اور اندازہ یہی ہے کہ وہ آگے آئے گا۔ 2010 میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کو کہ 2010 کے سیلاب کے بعد جو UN کی اپیل تھی 2 ارب ڈالر کی پاکستان کے لیے، وہ اس تاریخ کی سب سے بڑی اپیل تھی UN کی۔ تو ایک اور بار پھر جو ہے تاریخ کی سب سے بڑی اپیل مجھے لگتا ہے UN کرے گا، کیونکہ یہ ایک ہولناک ڈیزاسٹر ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو بین الاقوامی اداروں کی ضرورت چاہیے ہوگی۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی تو یہ سکت نہیں ہے، اوبویسلی پاکستان کی معیشت کی اس میں اس وقت کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، پاکستانی عوام جتنا بھی کر سکتے ہیں فلانتھراپی وہ ہو رہی ہے اپنے طور پہ، لیکن بہرحال دنیا کی مدد کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو خوراک تک کا مسئلہ ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، باقی تو رہن سہن اور پھر رہائش تو بالکل تباہ برباد ہو گئی ہے، پھر جو ان کی معاش ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، زراعت تباہ ہو گئی ہے، تو اس میں اس کا ٹائم کا بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ایوری ڈے کاؤنٹس۔ بالکل میں اگری کرتا ہوں، اور جیسے آپ پہلے کور کر رہے تھے کہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو کھانا اور صاف پانی پہنچایا جائے اور ان کی زندگی بچائی جائے۔ اس کے بعد بحالی کا کام تو کافی مہینوں ہفتوں تک چلتا رہے گا۔ اس میں ایک اور چیز ہمیں حکومت کے حساب سے، پالیسی کے حساب سے یہ دیکھنی ہوگی کہ جو مہنگائی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، کیونکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اس سے جو ہے وہ ایک فوڈ پرائس اسپائرل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ ضرورت یہ ہے کہ حکومت پاکستان دیکھے کہ پڑوس میں وہ کیسے ممالک ہے جہاں سے وہ امیڈیٹ سپلائز لا سکتے ہیں، جہاں ایکسیس کیپیسٹی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، کیونکہ اگر اس میں ہم نے دیر کی تو پھر فوڈ پرائس اسپائرل کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ کو نہ صرف جو 100 روپے کی چیز اب پھر آپ 200 روپے میں خیرات میں دیں گے، تو اس سے بہتر یہ کہ آپ پرائس کو کنٹرول کر کے، کھانے پینے کی اشیاء کو کنٹرول کر کے، اسی فلانتھراپک ورک سے جو ہے چیریٹی سے یا صدقے سے یا کسی اور چیز سے زیادہ لوگوں کو کھانا پہنچا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت دیر کر دے تجارت کرنے میں، اور اس سے پھر یہ ہو کہ مہنگائی جو ہے وہ اور بڑھتی چلی جائے۔ اور یہ بتائیے گا عزیر صاحب کہ یہ ظاہر ہے آپ نے کہا کہ بیسکلی کلائمیٹ چینج ہے، اور اس میں پاکستان اس گلوبل فنامنن کا سب سے بڑا شکار ہوا ہے اس وقت ہے، یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ یہ کیوں صرف پاکستان ہی صرف اس پوری بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور پاکستان کا علاقہ ہمارے پڑوس میں بھی
اس کے اثرات نہیں پہنچے بھارت میں، چین میں، ایران میں، افغانستان میں کہیں نہیں ہوا جو صرف یہاں ہوا، اور یہ صرف پاکستان جو ہے وہ اس آفت کا شکار ہوا؟ جی دیکھیں، کچھ چیزیں تو ہمیں اپنی کوتاہی ماننی پڑے گی. ایک تو ہے کہ پاکستان میں گلیشیئرز بہت زیادہ ہیں. آرٹک کے بعد جو ہے پاکستان میں ماہرین کہتے ہیں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، تو وہ جب پگھلیں گے تو آفت زیادہ یہاں ہی آئے گی. لیکن ہمیں اپنی کوتاہی کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں لوگ سوات جا کے یا کلات جا کے تصویریں پوسٹ کرتے تھے. وہاں کنسٹرکشن جو ہوئی تھی زیادہ تر وہ ریور بیڈ پہ ہوئی تھی. تو یہ تو آپ کلائمیٹ چینج سے علیحدہ بھی دیکھیں تو ریور بیڈ پہ کنسٹرکشن دنیا کے کسی ملک میں یا اجازت یہ نہیں کہ دی جاتی اس انٹیریئر کی. سندھ تو جہاں وہ بے کس پناہ نے کی، تباہی کس نے ہوئی ہے، پرمٹس دیے، وہاں کس نے پہ جو ٹھیکے لیے. نکاس ہے یا جو اس کا پورا نظام ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا. اور پھر یہ کل ہم نے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری دیکھی تھی، بلومبرگ کی سٹوری، جس میں کہ یہ LBOD وغیرہ جو نظام ہے ہمارے ہاں، یعنی کہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ نااہلی اور کرپشن بھی ہے نا ہمارے ہاں اس نظام اتنی تباہی کی. بالکل. اور سالوں کی نااہلی ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی 2010 میں سیلاب آیا، اب پانی نہیں آ رہا تو اس دریا کے قریب کچھ بنا دیا یا کسی نے پیسے دے کے کچھ کام کر لیا. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی اہلیت، ہماری اپنی کوتاہی اس ڈیزاسٹر میں کتنی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل، واشنگٹن کا ممتاز تھنک ٹینک.